میرے عزیز بھائیوں بہنوں محترم ناظرین، حسین اندریاس ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، خداوند کے لطف و مہربانی، خداوند کی عظیم محبت، فیض اور خداوند کی رحمتوں کا شکر گزار اور ممنون ہوں۔ خداوند کی جو رحمتیں ہیں وہ ہر روز تجدید ہوتی رہتی ہیں، اس کی وفاداری عظیم ہے۔ اس کے عظمت وفاداری میں میں جیتا ہوں۔ حالانکہ میں بے وفا ہوتا رہتا ہوں، میں انسان ہوں، گنہگار ہوں، مگر کیونکہ خداوند اپنے عہد میں، اپنے سوگند اور قسم میں وفادار ہے، وہ اپنے ہی اوپر سوگند کھاتا ہے۔ مجھے اپنی قسم وہ کہتا ہے۔ وہ عظیم خداوند ہے، بے نیاز۔ اگر وہ قسم کھائے تو وہ صرف اپنے ہی اوپر قسم کھاتا ہے، تو اس قسم کی بنیاد پر اس نے یہ وعدہ کیا، جو میرے پاس آتا ہے میں اس سے رد نہیں کرتا۔ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ حالانکہ میں ہمیشہ اس مشکل میں رہتا ہوں، انسان ہوں، مگر وہ وفادار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر میں بھاگوں اس کے حضور سے، یا اگر میں یہ سوچوں کہ میں اس کے حضور سے بھاگ سکتا ہوں، جو کہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یہ صرف میری اپنی سوچ ہے کہ میں بھاگ سکتا ہوں، چھپ سکتا ہوں وغیرہ۔ ہم انسان سے بھاگ سکتے ہیں، قانون سے، انسانی قانون سے بھاگ سکتے ہیں، ٹریفک قانون سے بھاگ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھاگ سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے بھاگ سکتے ہیں، دشمنوں سے بھاگ سکتے ہیں، مگر خدا سے ہم کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ اس کا ہاتھ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اپنی حکمت سے پھر بھی ہم بھگوڑوں کا پیچھا کرتا ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے، اپنی وفاداری نبھاتا ہے۔ وہ ایسا عظیم خداوند ہے۔ اسی وجہ سے کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ خداوند ایسا عظیم خداوند ہے، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ آپ کوئی بھی ہیں، آپ مسلمان ہیں، بنام مسیحی ہیں، یہودی ہیں، ہنود میں سے ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، یا بالکل خدا کے ذات سے آپ بالکل منکر ہیں، کوئی بھی ہیں، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ خداوند کی یہ جو محبت ہے وہ فراواں اور رائگاں ہے۔ نہ صرف فراواں بلکہ رائگاں ہے۔ ہمیں اس کی کوئی قیمت چکانی نہیں، اس نے خود اس کی قیمت چکائی ہے۔ اس نے صلیب پر اپنے بیٹے کو بھیج کر، خداوند یسوع مسیح کو بھیج کر، اسے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ عظیم قربانی دی، جو کہ ہماری سمجھ حکمت سے بالاتر ہے، اور صلیب پر سے اس نے
उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया, ताजिया ने मारे, थूके उस पर, कांटों का ताज उसके ऊपर रखा, कीलें ठोकी और क्या कहा, ऐ बाप इनको बख्श दे क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। इससे बढ़कर मोहब्बत अपने दुश्मनों के लिए क्या है। ये फलसफा इतना अजीम है कि बहुत से लोग इस फलसफे को लेकर ये कहते हैं कि भाई क्योंकि ये मेरे अक्ल के अंदाजे के मुताबिक नहीं, मैं इसे रद्द करता हूं। तो ऐसे लोग हैं जो कि इतनी अजीम मोहब्बत को देखकर भी वो इसे रद्द करते हैं। बिलखुसूस शब्बीर अली, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं। और शब्बीर अली जो है वो जाकिर नाइक की तरह बतूनी और इंसानों को गुमराह करने के रास्ते पर नहीं, बल्कि दर हकीकत शब्बीर अली जो है वो जुस्तजुए हकीकत में है। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद मौत से पहले उसके कल्ब को छुएगा ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को जाने। यहां तक कि शब्बीर अली भी कहते हैं कि जैसे कि किताब मुक़द्दस में इस के मुताबिक खुद इलाही मोहब्बत के बारे में लिखी गई है, वो अकल से दूर है, इसलिए मैं इसे मानता नहीं। और मैं दुआ करता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो यूं समझते हैं वो इस मोहब्बत इलाही को, खुदावन की मोहब्बत को समझ सके हैं, क्योंकि ये वाक़ई हमारी समझ से बालातर है। हमारी समझ से हर चीज़ बालातर है। खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, बकुदरत कलाम, ये हमसे बालातर। हर चीज़ जो खुदा करता है हमसे बालातर है, क्योंकि खुदा खुद हमसे बालातर है और हम तो रहे गुनहगार। वो मुक़द्दस खुदावंद, इसी वजह से ईमान लाना जो है वो देखने की चीज़ नहीं, वो ईमान लाने के बारे में है जिसे हम देख नहीं सकते, उस पर बावर करते हैं, कबूल करते हैं कि खुदावंद है, उसकी अज़मत हमारे चारों तरफ है। जब हम नफस हयात लेते हैं, सुबह सवेरे चांद सितारों को देखते हैं और परिंदों को देखते हैं, चरिंदों को देखते हैं, दरिंदों को देखते हैं, इन हवा का झोंका आता है, या तूफान या आंधी या बारिश या बर्फ, सब इन चीज़ों को, इन तभी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे लिए वाज़ेह होता है कि एक खुदावंद है और वो खुदावंद एक हिकमत वाला खुदावंद है, और फिर वो खुदावंद अजीम और मोहब्बत रखने वाला खुदावंद है। ये वही वजह है सलीब बहुत से लोगों के लिए लग़ज़ीदगी का बायस है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें मोहब्बत इलाही की समझ नहीं है। इसी वजह से यूहन्ना रसूल यूं लिखते हैं इस बारे में, और वो कहते हैं कि मोहब्बत इलाही को देखो, खूब जानो कि कितना अजीम है ये मोहब्बत इलाही हम इंसानों के लिए। अगर हम यूहन्ना रसूल और उसके पहले किताब को, पहले ख़त को पढ़ें और उसके तीसरे बाब में आएं तो लिखा हुआ है पहली आयत में, देखो खुदा बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। दुनिया हमें
خدا کے فرزند کی حیثیت سے خدا کے محبت کو یوں جانتے نہیں، کیونکہ دنیا نے خداوند کو نہیں جانا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ خداوند کو جانتے ہیں، جیسے کہ امارت اسلامی افغانستان، طالبان، وہ سوچتے ہیں کہ وہ خدا کو جانتے، در حقیقت وہ خدا کو جانتے ہی نہیں۔ اگر وہ خدا کو جانتے تو وہ حقوق بشر کو پائمال نہیں کرتے، وہ لوگوں کو ڈنڈے کے زور سے مسجد نہیں لے جاتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے کہ آج ہی صبح جب سورج نکلا تو اس طلوع کے ہوتے ہی جو لوگ نیند سے اٹھے ان میں مسلمان بھی تھے، مسیحی بھی تھے، ہندو بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ آپ کسی بھی دھرم، مذہب یا دین کا نام لیں، کسی بھی قوم اور ملک کا نام لیں، ان میں بہت سے لوگ جاگ اٹھے، تنفس کیے، ہر کوئی اپنے مندر، مسجد یا معبد کو گئے، پوجا کرنے کے لیے بھی، عبادت کرنے کے لیے بھی۔ مگر خداوند نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تمہارے مذہب کو نہیں مانتا، تم نے بغاوت کی ہے اس لیے میں تمہیں قبض ضرور کرتا ہوں۔ نہیں، خداوند جو ہے ہمیں مواقع عطا فرماتا ہے، اسی مواقع کو ہم خداوند کے محبت میں شامل ہو کر اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ ہر چیز میں اس کا جو محبت ہے، اس کی جو محبت ہے، وہ ہمارے لیے واضح بیان ہے، واضح کیا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ خداوند جسے ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں ویلنٹائن ڈے کو مناتے ہیں، محبت جتاتے ہیں، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اور بہت سے اقارب و دوست ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں۔ یہ عام ہوا ہے، اب پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ بہت سے جگہوں میں قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے یہ لوگ کرتے ہیں، مگر حقیقی محبت خداوند، خدا ہمارے باپ کا ہے جو اس نے ہم پر کی ہے۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اس خالق، اس مالک، اس قدوس کے فرزند کہلائے۔ اور ہم ہیں بھی، دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ دنیا نے اسے بھی نہیں جانا۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ یونس نبی بھی اسی میں ہے۔ خدا کی محبت اس کے لیے عظیم ہے۔ اس نے یونس نبی کو چنا کہ اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچائے، نینوا کے لوگوں تک پہنچائے، جو بہت ہی بدکار، جو بہت ہی خدا سے یاغی یا بغاوت رکھنے والے لوگ تھے۔ خداوند نے یونس کو چنا نبی کی حیثیت سے کہ جا بھائی، میرے پیام محبت کو ان لوگوں تک پہنچا تاکہ وہ توبہ کریں اور غضب الہی سے بچیں، کیونکہ میں قدوس ہوں اور وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خداوند کا اظہار محبت ہے کہ ہلاکت سے پہلے خداوند نے اپنے بندے یونس کو بھیجا تاکہ وہ جا کر پیغام الہی کو ان تک پہنچائیں، پیغام محبت کو، فیض کو، فضل کو ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ توبہ کریں، پچھتائیں اور نجات پائیں۔ یہ اس میں خدا کی عظیم محبت ہے۔ جب میں دریائے جلیل کے کنارے تھا تو اس میں بھی ایک کہانی ہے، جب خداوند یسوع مسیح کشتی میں ہیں، ان کے شاگرد بھی اسی کشتی میں تھے، تو ایک طوفان برپا ہوا، عظیم طوفان برپا ہوا، یہاں تک کہ کشتی ڈگمگانے لگے اور چیلوں نے یا شاگردوں نے سوچا کہ بھائی ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو تب خداوند یسوع مسیح اٹھ کر طوفان کو آرام کیا، حکم دیا۔ یہ وہی خداوند ہے جس نے
यूनुस नबी के लिए एक मछली मुकर्रर की और उस मछली ने उसे हड़प लिया और मछली के पेट में उसने दुआ किया, दुआए निजात, दुआए शुक्राना की, हालांकि वो खुदावन से बगावत में थे। खुदा ने कहा कि निनवा के शहर में जा और उनको बता के भाई खुदा का कहर आने वाला है, तुम लोग तौबा करो। मगर यूना भाग गए, वो भाग गए कहीं और, मगर खुदावन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी उसके जो दस्ते शफकत है यूना पर था। आइए ये क्लिप देखें। मैं दरियाए जलील में हूँ, एक कश्ती में। ज़माना बदल गया है, वक्त बदल गया है। 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह एक कश्ती में अपने चेलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ इसी दरिया में थे, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आराम फरमा रहे थे और यकदम एक तूफान, एक अजीम तूफान बरपा हुआ और उस तूफान ने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को हिला दिया। बौखलाहट में वो घबरा गए और उन्हें मालूम नहीं था कि क्या करें। तबीयत ने उनको घेरा, तूफान, बारिश और तेज हवाएं, कश्ती, बस जैसे कि वो गर्क हो जाए। वैसे ही उनकी हालत देखने के लायक ज़रूर होगी। अब मैं भी इंसान हूँ, जान जो है, वो जिस्म जो है, ज़िंदगी जो है, वो हर इंसान को शीरीं है। वो एक कहावत है, जान नबाशद जहान नबाशद। अगर जान न रहे तो जहान न रहे। खुदावन यीशु मसीह ने भी यही कहा, बल्कि ये कहावत खुदावन यीशु मसीह के तालीम में से है कि जान नबाशद जहान नबाशद, क्योंकि उसने कहा क्या फ़ायदा है एक इंसान के लिए अगर वो सारी दुनिया को हासिल करे मगर अपनी ज़िंदगी खोए, क्या फ़ायदा है। ये कहावत जान नबाशद जहान नबाशद खुदावन यीशु मसीह के तालीम से है। हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 8 बाब और उसके 23वें आयत से अगर हम पढ़ें तो उस वाक़े के बारे में, उस दिन के बारे में जब इस दरिया में तूफ़ान और बारिश और तेज़ हवाएं चलती थीं और शागिर्द घबरा गए अपनी जान की खातिर, उनको जान शीरीं था। तब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि क्या वाक़या हुआ। खुदावंद यीशु मसीह आराम फरमा रहे थे। हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि वो 100% खुदावंद, 100% इंसान कामिल बने ताकि हमें इंसानियत सिखाए। अगर इंसानियत किसी से सीखना है तो वो यीशु मसीह है। क्यों? खुदावंद यीशु ने हमें कामिल ज़िंदगी, कामिल आबिद बनने के लिए हमारे गुनाहों का किफ़ारा दिया, सलीब पर मुआ, वो गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, क़याम किया। क़याम मसीह में हम भी क़याम कर सकते हैं और हयात जाविदा पा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। और देखो झील में, इस दरिया में, इसे बहीरे टाइबेरियस भी कहते हैं या दरियाए गलील, या फिर जैसा कि उर्दू तर्जुमे में है झील में ऐसा बड़ा तूफ़ान आया कि किश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर, यानी शागिर्दों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम हलाक हुए जाते हैं। वो घबरा गए और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कम तकादो, ए कम ईमानो, डरते क्यों हो?
کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس طوفان کا، اس بحیرے کا، اس جھیل کا مالک یہاں پر ہے۔ اے کم ایمانو، کیوں ڈرتے ہو؟ اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا جیسے کہ خاموش ہو جا، اور ہم پڑھتے ہیں اور بڑا امن ہو گیا، بڑا امن ہو گیا۔ ایک ہفتے پہلے میں اسی کشتی میں یہیں پر تھا، ایک ہفتے، صرف ایک ہی ہفتے پہلے، اور یہ جھیل جو ہے جیسا پرسکون ہے ایسا پرسکون نہیں تھا۔ یہاں بارش ہو رہی تھی اور ایک طوفان برپا ہوا، واقعی طور پر اس طرح طوفان نہیں جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم چھپ گئے اس چھت کے نیچے پردوں کو۔ جو ناخدا ہے، ہمارے بھائی جو ڈینیل ہیں، جو اس کشتی کے ناخدا ہیں، وہ بھی خداوند کے مومن ہیں، وہ یہودیوں میں سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ اور بھائی ڈینیل نے جلدی سے اپنے کارکنوں کو کہا کہ پردوں کو ذرا ادھر ادھر کرو تاکہ بارش سے ہم بچیں، اور ایسا ہی ہوا۔ مگر وہ جو طوفان تھا اس وقت خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں، اس زمانے میں جب خداوند بصورت انسان یہاں پر آئے اور ایسی ہی ایک کشتی میں شاید وہ تھے، شاید وہ کشتی چھوٹا یا بڑا، مگر اسی بحیرے میں، اسی جھیل میں تو ڈانٹا آب و ہوا کو، بارش کو، طوفان کو ڈانٹا، اور ہم یہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ ڈانٹنے کے بعد بڑا امن ہو گیا، سکون ہو گیا اس جھیل میں۔ اور لوگ جو شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ تھے، لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ ہم ہیں؟ یہ کون ہے جس کا حکم یہاں تک کہ ارواح ناپاک بھی مانتے ہیں؟ اور ہم خدا کے انجیل میں، خدا کے تعالیم میں پڑھتے ہیں، خدا کے کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ارواح ناپاک کو انسانوں سے نکالا، دور ہو جا، نکل جاؤ۔ یہ خدا کے تعالیم میں ہم پڑھتے ہیں، انجیل میں پڑھتے ہیں۔ اس کا حکم دریا، طوفان، بارش، ارواح ناپاک سب کچھ مانتے ہیں، چاند ستارے سب کچھ اس کا خالق و مالک وہی ہے۔ خدا کے مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ہر چیز اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور اس کے بنا کوئی بھی چیز موجودات میں سے وجود میں نہیں آئے۔ وہی اول و آخر، ابتدا و انتہا، الف اور یا ہے، وہی سب چیز کا خالق ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں طوفان تھما اور سکون آیا، اور شاگردوں نے کیا کہا؟ اور لوگ تعجب کر کے، شاگرد تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خداوند آج طوفانوں کو آپ کی زندگی میں خاموش کر سکتا ہے۔ آج بھی وہی خداوند ہے۔ یسوع کل، آج اور کل ویسا ہی ہے۔ وہ تغیر ناپذیر ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تغیر آپ میں، مجھ میں لائے۔ خدائے لا تغیر، اس کے لا تغیر کلام میں ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ وہ تغیر چاہتا ہے ہم انسانوں میں، اور وہ تغیر مثبت ہے، کیونکہ ہم منفی میں ہیں، ہم گناہ میں ہیں، ہم تاریکی میں ہیں، ہم جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، غلام ہیں شیطان کے، گنہگار ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے وجہ سے ہم سب عادل ٹھہرائے جاتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے وسیلے سے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو دیکھیں خداوند نے تھما دیا سب چیز کو، حکم فرمایا، اور طوفان، بارش سب تھم گئے اور آرامش
سکون برقرار ہوا۔ خداوند وہی آرامش اور سکون آپ کی زندگی میں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی طوفان ہے، کوئی وحشتناک خطرناک بارش ہے، آندھی ہے، تو خداوند کہتا ہے میرے پیچھے آؤ، وہ کبھی آپ کا ہاتھ نہ چھوڑے گا۔ یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا، میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ وہ کبھی ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، تھامے رہے گا وہ، کیونکہ وہ ہمارا دستگیر ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم گنگنائیں اور کہیں اے خداوند میں بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں بھی تھامے رہوں گا۔ ایک چھوٹے بچے کی مانند جو اپنے باپ کے ہاتھ کو تھامتا ہے، کیونکہ اس بچے کا فکر و ذکر صرف اس کا باپ ہے، وہ خود کمزور ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس کا ایمان جو ہے باپ پر ہے کہ وہ مجھے نیا پار کرے گا، وہ مجھے دریا پار کرے گا، وہ مجھے کنارے لے جائے گا۔ اطمینان ہے اس بچے میں، اعتماد ہے باپ پر۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا آسمانی پدر ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اس کا ایک نام جو یسیع نبی میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا جاودانی باپ ہے، وہ ہمارے مشکلات کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، جیسا کہ ایک اور صحنے میں 14 باب میں متی کی انجیل میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول، وہ ایک اور واقعہ ہے، ایک اور جگہ ہے جہاں پر شاگرد جو ہیں وہ کشتی میں ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چلتا ہے، پانی پر چلتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، مگر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی سایہ ہے، کوئی بھوت ہے شاید۔ اور خداوند یسوع مسیح کیونکہ وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈرو مت، ڈرو مت، میں ہوں۔ اور پطرس رسول ایک دم سے کہتا ہے خداوند اگر تم ہو تو فرمان دو، تو حکم دو کہ میں بھی آ جاؤں۔ اور پطرس جو ہے وہ پانی پر چلنے لگتا ہے جب تک وہ ٹکٹکی لگا کر خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا رہتا ہے، مگر ایک دم سے جب تلاطم بحر کو، تلاطم اس جھیل کے تلاطم کو، اس طوفان کو دیکھتا ہے، وہ تو گھبرا جاتا ہے اور پھر وہ ڈوبنے لگتا ہے اور کہتا ہے خداوند مجھے بچا، خداوند مجھے بچا۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اے کم ایمان، میں تیرے ساتھ ہوں، کیوں ڈرتے ہو، اور مجھے بچاؤ۔ اور وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے کشتی میں لے آتا ہے۔ خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ تلاطم میں ہیں، طوفان میں ہیں، آندھی میں ہیں، آپ چاروں طرف سے سب کچھ غموں نے، مشکلات نے، مہاجرت میں، مفلسی نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو خداوند پر اعتماد ہی لازمی ہے اور وہ آپ کا دستگیر ہے۔ جیسا کہ اس گیت میں پھر گاتا ہوں، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا، وہ ہاتھ ہمارا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارا دستگیر ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اعتماد کرو، اور وہ اعتماد جو ہے سچا ہے، نیکو ہے اور آپ کے نجات کا باعث ہے۔ قبول کرو کہ تم گنہگار ہو اور تم نہیں کر سکتے اس بچے کی مانند جس کا اعتماد صرف اپنے باپ پر ہے۔ خداوند ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ گنہگار ہوں، میں خود نہیں کر سکتا، تو نے میری خاطر زمین پر صورت انسانی لے کر آیا،
सलीब पर मसलूब हुए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तू जिंदा खुदावंद है, मेरे दिल में आ मेरा खुदावंद और मुंजी बन। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन कहकर ये दुआ करें तो खुदावंद आपके ज़िंदगी को तब्दील करता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद की रफ़ाक़त आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। इस दरियाए जलील, इस झील जो सी ऑफ गैलिली या फिर सी ऑफ टाइबेरियस के नाम से भी मशहूर है, खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि वो खुदावंद इसी झील में कश्ती में सवार थे जिन्होंने अपने शागिर्दों को उस वक्त बरकत दिया और पतरस को निजात बख्शा। आपको वो भी आज निजात बख्श सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। आमीन, वाकई आमीन। जब मैं दाऊद की दुआ को देखता हूँ, वो घबराए हुए जब मछली के पेट में, अब मुझे ये नहीं मालूम कि उसकी हालत कैसी थी, मगर खुदावन ने मछली के पेट ही में उसके लिए एक घर शायद बनाया, एक आसूदगी उसको दी, इसी वजह से वो दुआ कर सकते थे। ऑक्सीजन भी उसे दी, इसी वजह से वो दुआ कर सकते थे। मछली के पेट में जाना, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या, वहाँ पर तो बदबू होती है, बहुत ही ख़तरनाक जगह, और 3 दिन रहना और ज़िंदा रहना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मौजज़ा है, और सिर्फ खुदावंद ही ये कर सकता है। हम इंसानों की बस की बात हरगिज़ नहीं है। इसी वजह से जो उसकी दुआ है, उसकी दुआ में हम पढ़ते हैं कि वो यूँ कहता है, मैं चाहता हूँ कि ज़बूर में से भी दाऊद नबी की जो दुआ है उसका मवाजना भी करता हूँ। तब यूनान मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, और वो मुसीबत जो उसने अपने ऊपर लाया उसने खुद, और उसने मेरी सुनी। हम गुनाह करते हैं, खुदा से बगावत करते हैं, खुदा से भागते हैं, और जब हम मुड़ जाते हैं तो खुदावंद कबूल फरमाता है। कैसा खुदावंद है, कैसा अजीम खुदावंद है हमारा खुदा। और उसने मेरी सुनी, मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुने। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजरें। किसकी मौजें और लहरें? खुदावन की मौजें और लहरें। तो अगली बार जब आप तूफ़ान को देखें, आंधी को देखें, या फिर भूकंप, ज़लज़ले को देखें, खुदावंद का है। खुदावंद वो लाता है ताकि हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करे, ताकि हम खुदावंद की तरफ देखें कि एक खुदा भी है, हमसे गलती हुई है, हमने गुनाह किया, हम खुदा से भागे हैं, ताकि हम खुदा की तरफ लौटें, क्योंकि वो मोहब्बत रखने वाला खुदावंद है। और तेरी मौजें, और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया। तब उसे ये समझ में आया, तब उसे ये अकल आ गया कि भाई मैं खुदा से दूर हो गया हूँ। अब तक भाग रहा था आराम से, जब तक मछली के पेट में गया तब उसे ये याद आया कि भाई मैं खुदा से दूर हो गया हूँ, मैंने गुनाह की हुई है। उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने गुनाह किया तेरे खिलाफ, मैं दूर हो, लेकिन मैं फिर तेरी मुक़द्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी बात मेरे सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, ज़मीन के अड़भंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी है खुदावन मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। तो भी जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदा को याद किया, और मेरी दुआ तेरी मुक़द्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुँची। जब मेरा दिल बेताब हुआ, जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, एक आह निकलती है। हालांकि जो लोग खुदा को रद्द करते हैं, जैसे कि एथीस्ट हैं, वो भी मुश्किल घड़ी में एकदम से
مائی گاڈ کہہ کر وہ پکارتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈی این اے کے ادنا میں خداوند نے ایک پرستش اپنے لیے رکھی ہے، ایک آہ اپنی طرف رکھی ہے۔ ضمیر جو خداوند نے دیا ہے وہ اس کا مصدق ہے کہ خداوند ہے، اور ہم اس کے حضور حساب دہ ہیں۔ داؤد نبی بھی وہ فرماتے ہیں، داؤد نبی واضح طور پر یہ کہتے ہیں، اگر ہم زبور 69 کو پڑھیں تو مدد کے لیے جب داؤد نبی خداوند کو پکارتے ہیں، اے خدا مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے، میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا ہوں۔ داؤد نبی جو ہیں وہ دشمنوں سے ان کو تکلیف تھی۔ داؤد نبی جو ہیں وہ خداوند کے عظیم نبی، اور جسے خداوند فرماتے ہیں کہ میرے دل کا بندہ، میرے تہہ دل کا بندہ وہ داؤد تھا، ڈیوڈ اے مین آف گاڈز اون ہارٹ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، اور وہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے موازنے میں یونس کو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ یونس کو خداوند نے کہا کہ بھائی وہ گنہگار لوگ ہیں، میں تجھے بھیجتا ہوں، وہاں جا کر ان سے منادی کر اور ان کو بتا پچھتا، ورنہ تو سب لوگ غضب الہی کے زیر ہیں اور وہ مر جائیں گے سارے کے سارے۔ خداوند نے چاہا کہ نینوا کے لوگوں کو بچائیں، مگر وہ بھاگ گئے۔ داؤد ایسا بھگوڑا نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی اقرار کرتا ہے کہ میں ایک گنہگار ہوں۔ داؤد وہی داؤد ہے جس کو یہ غیرت آئی جب جولیت نے للکارا کہ بھائی میں اسرائیلیوں کو کوئی ہے اسرائیل میں، کوئی ایسا ہے جو مجھ جیسا ہو اور میرے خدا کے جیسا ہو، تو داؤد کو یہ غیرت آئی کہ تیری کیا جرأت کہ تو یہوہ کے لوگوں، یہوہ کے قوم کو یوں بدنام کرے اور یہوہ کو للکارے، اور اس کو غیرت آئی۔ تب یہاں پر داؤد کہتے ہیں، میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں اور جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا ہوں، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں۔ پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا، جو میں نے چھینا ہی نہیں وہ مجھے دینا پڑا۔ اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے۔ اقرار کرتا ہے کہ ہم احمق بن جاتے ہیں، خدا کی کھوج میں ہم احمق بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم اپنے ذہن میں کسی اور چیز کو خدا ماننا شروع کرتے ہیں، خدائے محبت کو بھول جاتے ہیں، خدائے فضل کو بھول جاتے ہیں، رحمت کے خداؤں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے لیے خدا بناتے ہیں، اور اس خدا کو لوگوں پر زبردستی ٹھونس دیتے ہیں کہ بھائی یہی راستہ ہے، ورنہ خدا ایسا نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے، اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے، اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں، میرے گناہ جو ہیں وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم خدا سے پوشیدہ رکھ سکیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم خدا سے چھپائیں، کہیں بھی ایسا نہیں جہاں ہم خدا سے بھاگ سکیں یا چھپ سکیں۔ وہ ہر جگہ موجود خداوند ہے، اس کے جو ہاتھ ہیں وہ ہر جگہ ہیں، اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ تو میری حماقت سے واقف ہے خدا، بلکہ میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔
اے خداوند لشکروں کے خدا، تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں۔ اے اسرائیل کے خدا، تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہوں۔ تیرے طالب، وہ طالب نہیں جو افغانستان یا پاکستان میں ہیں، وہ طالب نہیں جو انسانوں کا قتل عام کرتے ہیں، وہ طالب نہیں جو حقوق انسانی کو پامال کرتے ہیں، وہ طالب جو خدا کے رحمتوں کے طالب ہیں، خدا کے فضل کے طالب ہیں، خدا کی محبت کے طالب ہیں، خدا کی شفقت کے طالب ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے وہ طالب ہیں۔ وہ یہ طلب کرتے ہیں خدا سے۔ طالب کے معنی ہے جو طلب کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے، خدا سے وہ مانگتا ہے۔ طالب کے یہی معنی ہے، وہ خدا سے مانگتا ہے، خدا سے حکمت مانگتا ہے، خدا سے اس کی شفقت مانگتا ہے، خدا سے اس کی رحمت مانگتا ہے، خدا سے اس کی محبت مانگتا ہے۔ تو تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہوں، جو تجھے چاہتے ہیں، جو تجھے پکارتے ہیں، کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے، شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں وعدہ دیا ہے، مگر جب ہم پڑھتے ہیں اس زبور کو تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند ہمیشہ حکمت سے چیزوں کو اجازت دیتی ہے۔ میں بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی ہیں۔ داؤد کو غیرت تھی خداوند کے لیے، غیرت تھی خداوند کے لیے، غیرت بے جا نہیں بلکہ مقدس غیرت۔ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا۔ جب میں نے ٹاٹ اوڑھا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا، وہ لوگ مجھے اپنی زبان سے زخم دینے لگے۔ پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں۔ جو لوگ خداوند کے حقیقی ماننے والے ہیں اس دنیا میں، جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دنیا آسان دنیا نہیں ہے۔ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون بناؤں گا تیرے لیے۔ میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے گھرا، جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہیں کہ تو ہے دیا سے بھرا، تنگی بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کچھ اٹھاؤں گا تیرے لیے۔ جو خدا کا حقیقی بندہ ہے، چاہے مصیبت آئے، چاہے مشکل آئے، جیسے کہ داؤد نبی یہاں پر کہتے ہیں کہ لوگ اس کے ٹٹھے اڑاتے تھے، لوگ جو ہیں مخول کرتے تھے، لوگ جو ہیں ان پر آن پڑے اور ان کی بے عزتی کرنے لگے، تب بھی اس نے اپنی امید جو ہے، اپنی آس جو ہے وہ خداوند سے لگائے رکھے۔ لیکن اے خداوند، تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے۔ سب اس کی خوشنودی کے لیے، بے عزتی اس نے سہا خداوند کے لیے۔ یہ ہے خدا کا حقیقی بندہ، یہ ہے خداوند کا حقیقی بندہ۔ وہ گیت ہے ایک مسیحی بھائی ہندوستانی، میں ان کا نام ابھی بھول گیا، شیلڈن بندیرا، وہ کہتے ہیں کہ گاؤں ناچوں گا کھو کے اپنا سوابھیمان، یہاں تک کہ میرا سوابھیمان، میری عزت پر بھی اگر کوئی مجھے بے عزت بھی اگر کوئی کرے، سوابھیمان کے یہی معنی ہے، تو بھی میں
खुदावन के लिए खिदमतगार रहूँगा, उसके नाम को पुकारूँगा। और यही है दाऊद नबी फरमाते हैं, ऐ खुदावन तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है। ऐ खुदावन तेरी खुशनुदी, मेरी खुशनुदी नहीं, मेरी आसाइश के लिए नहीं, तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है। ऐ खुदावन अपनी शफकत की फरावानी से अपनी निजात की सच्चाई में जवाब दे। मुझे दलदल में से निकाल ले और धंसने न दे। मुझसे अदावत रखने वालों और गहरे पानी से मुझे बचा ले। मैं सैलाब में डूब न जाऊं और गहराओं मुझे निगल न जाए। और पाताल पर अपना मुंह बंद न कर, और पाताल मुझ पर अपना मुंह बंद न कर ले, ताकि मैं उस पाताल में से निकलूं। ऐ खुदावन मुझे जवाब दे, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक, यही तो हम कहते हैं, यही तो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदावन की रहमत, हम खुदा से भागते हैं, वो हमें मौके फराहम करता है कि हम लौट आएं। सुबह को हम जागते हैं, हर कोई, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, हमारे दीन और धर्म, मजहब या यकीन और बावर के हैं या नहीं है, खुदावन उनको फिर भी अपने रहमतों से नवाजता है, उन्हें मौके देता है ताकि वो खुदावन जिंदा खुदावन को लौटे, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरी तरफ मुतवज्जे हो। अपने बंदे से रूपोशी न कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। जल्द मुझे जवाब दे खुदावन, मेरी जान के पास आकर उसे छुड़ा ले। मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा फिदिया दे। तू मेरी मलामत और शर्मिंदगी और रसवाई से वाकिफ है। मेरे दुश्मन सब के सब तेरे सामने हैं। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बहुत उदास हूँ और इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई न था, और तसल्ली देने वालों का मुंतजिर रहा, पर कोई ना मिला। जब सब लोग हमें छोड़ देते हैं, तो खुदावन जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। खुदावन हमें कभी नहीं छोड़ता। वो एक अंग्रेजी गीत है, What a friend we have in Jesus। उसमें एक हिस्सा यूं है कि वो कहते हैं, जब मेरे अपने भी मुझे छोड़ देते हैं, तब तू मेरा सच्चा साथी और दोस्त है। तब तू ही ऐ खुदावन मेरा सच्चा दोस्त और साथी है। और फिर दाऊद फरमाते हैं, उन्होंने मुझे खाने को इंदरीन भी दिया, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ये एक नबूवत भी है खुदावन के मसलूब होने का। उनका दस्तरख्वान उनके लिए फंदा हो जाए, और जब वो अमन से हों तो जाल बन जाए। उनकी आंखें तारीक हो जाएं ताकि वो देख न सकें, और उनकी कमरें हमेशा कांपती रहें। अपना गुस्सा उन पर अंडेल दे, और तेरा शदीद कहर उन पर आन पड़े। उनका मस्कन उजड़ जाए, उनके खैमों में कोई न बसे। जब हम मुश्किल में आते हैं तो यूं कहते हैं, क्योंकि वो उसको जिसे तूने मारा है सताते हैं। क्योंकि वो उसको जिसे तूने मारा है सताते हैं, और जिनको तूने जख्मी किया है उनके दुख का चर्चा करते हैं। उनके गुनाह पर गुनाह बढ़ा, और वो तेरी सदाकत में दाखिल न हो। उनके नाम किताब हयात से मिटा दिए जाएंगे, और सादिकों के साथ मुंदरज न होंगे। लेकिन मैं तो गरीब और गमगीन हूँ। ऐ खुदा तेरी नजात मुझे सर बुलंद करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूँगा, और शुक्रगुजारी के साथ उनकी तमजीद करूँगा। जो लोग खुदा को नहीं मानते वो खुदा से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, मगर जो लोग सच्चे दिल से, जैसे कि दाऊद है, खुदा के हुजूर आते हैं, तो खुदावंद उनको कबूल फरमाता है, अपनी फर्जंदी का दर्जा देता है। ये खुदावंद को
بیل سے زیادہ پسند ہوگا جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس کی اور تمجید کرتے ہیں، بلکہ سینگ اور کھر والے بچھڑے سے بھی زیادہ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ اے خدا کے طالبو، افغانستان اور پاکستان کے طالبو نہیں، اے خدا کے طالبو، تمہارے دل زندہ رہیں، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔ آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں، اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے، سمندر سب کچھ جو ان میں چلتا پھرتا ہے۔ یہی تو حالت تھی یونس نبی کی، وہ سمندر میں پھینکے گئے۔ وہ خود واضح طور پر یہاں پر کہتے ہیں کہ کس طرح سمندر کی تہ میں سب سے پہلے لہروں نے اسے جکڑا، سب سے پہلے لہروں نے اسے آزردگی دی، پھر خداوند نے ان سب مصائب سے ان کو درس دینے کے لیے پھر ایک مچھلی مقرر کی جس نے یونس کو ہڑپ لیا۔ مگر جب اس کا دل بیتاب ہوا، جب میرا دل بیتاب ہوا، تو میں نے خداوند کو یاد کیا۔ اب بس ہے، میں مشکل ہوں، جیسے کہ داؤد نبی نے یہاں کہا، میں تھک گیا ہوں، اور یونس نے بھی کہا جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ خداوند سننے والا خداوند ہے، وہ ہماری سنتا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں اس سے، اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں، مگر کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا، جب ہم اپنے آپ کو اس کے تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند میرے گناہوں کو معاف کر، میرا منجی بن، میں تیرے اس فدیے کو جو صلیب پر تو نے دی اسے قبول کرتا ہوں، تو نے میرے اپنے لہو کو بہایا میری خاطر، اور اس سے مجھے صاف و پاک اور مقدس، مجھے تقدس دی، میں اسے مانتا ہوں، تو میرے لیے موا گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، میں اسے مانتا ہوں۔ اب اے خداوند میرے دل میں آ، اب اے خداوند جب میرا دل بیتاب، اب میں بیتاب ہوں۔ کیا آپ آج بیتاب ہیں اس خداوند کے لیے، اس کے رحمتوں کے لیے، اس کے فضل کے لیے بیتاب ہیں؟ پکاریں ان کو، اور وہ آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر، جو مچھلی کا پیٹ ہے در حقیقت ایک گور کی مانند، در حقیقت ایک قبر کی مانند ہے، وہ ہے ہی قبر، در حقیقت یہ ایک نبوت ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، جب خداوند یسوع مسیح نے خود واضح کیا کہ اسی طرح زندوں میں سے وہ جی اٹھے، تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس نے تحائف دیے مومنوں کے لیے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مانیں، اس تحفے کو قبول کریں، خداوند کو اپنا اس کے حیثیت کے مطابق کہ وہ خداوند ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اپنے دل میں قبول کریں، اس کے عظیم محبت کو ہم اپنائیں، تو خداوند، صادق خداوند ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، اور پھر حقیقی قربانی جو ہے، یہاں پر لکھا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور خدا نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر سے اگل دیا۔ جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں اور قربانی گزرانتے ہیں، اور ہماری قربانی کیا ہے؟ ہماری قربانی کوئی اور مشکل قربانی نہیں، ہماری قربانی خداوند کے حضور یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ اے خداوند میں گنہگار ہوں، مجھے بچا لے، پاتال سے بچا لے، شیطان کی نوکری، شیطان کی غلامی سے بچا لے، مجھے بندگی
شیطان کی بندگی کے زنجیروں سے بچا لے۔ میں تجھے قبول کرتا ہوں، تو خداوند اپنا ہاتھ دراز کر کے ہماری سر پر رکھتا ہے اور خداوند ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنے فرزندی کا حیثیت ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ دعا کریں اگر آپ کو خداوند نے آج بات کی ہے۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جس طرح داؤد اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، جس طرح یونس بھاگے مگر مصیبت میں آئے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، تو نے بچایا ان سب کو، تو مجھے بھی بچانے والا خداوند ہے، تو وہی خداوند ہے، وہی یہوہ ہے۔ اے خداوند، میں قبول کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں، میرے اس دعا کو قبول فرمائے خداوند، میرے دل میں آ، میرا سردار بن، میرا خداوند بن۔ تجھے خداوند کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں، نجات دہندے کے حیثیت سے، منجی کے حیثیت سے قبول کرتا ہوں۔ مجھے قبول فرما اپنے بندے کے حیثیت سے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین، آمین اور آمین۔ بس اتنی سی دعا، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو خداوند نے آپ کو اپنے فرزندی کا درجہ دیا ہے۔ اس کتاب مقدس کو ضرور پڑھیں۔ اگر کوئی سوال ہے، آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں، زندگی ٹی وی سے رابطہ کریں۔ ہمارے بہن بھائی منتظر ہیں کہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں، خداوند کے بارے میں، نجات کے بارے میں، اس کتاب مقدس کے بارے میں، بائبل کے بارے میں آپ سے بات کریں، اور خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اپنی سلامتی بخشے۔ اگلے پروگرام میں ہم تیسرے باب میں سے کہ جب وہ گئے خداوند کے حکم کو ماننے کے لیے بات کریں گے۔ خدا حافظ آپ۔